اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم درجہ ثالثہ کے اندر علم فقہ کی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ پڑھائی جانے والی کتاب قدوری کے متعلق ہم سنیں گے۔ قدوری کے جو مصنف علیہ رحمہ ہیں ان کا ہم تعارف سنیں گے، یعنی ان کا نام، کنیت اور ان کو قدوری کہنے کی وجہ کیا ہے، اور آپ کے والد کا نام، اسی طرح آپ کی تصنیف، وفات اور جائے ولادت اور آپ کی ولادت کب ہوئی، اس کے متعلق ہم اس لیکچر کے اندر سنیں گے۔ لیکن ٹھہریے، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ریگولر نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے موصول ہوں۔ مصنف قدوری کا تعارف سنتے ہیں۔ آپ کا نام احمد، کنیت ابو الحسن اور قدوری آپ کی نسبت ہے، اور والد کا نام محمد ہے۔ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ ابو الحسن احمد بن ابو بکر محمد بن جعفر بن حمدان البغدادی قدوری حنفی۔ آپ علیہ رحمہ بغداد کے شہر قدورہ کے اندر 361 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ رحمہ کو قدوری کہتے ہیں۔ قدوری کو قدوری کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امام قدوری بغداد کے ایک گاؤں میں رہتے تھے جس کا نام قدورہ تھا، اسی نسبت سے آپ کو قدوری کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ قدور قدر کی جمع ہے جس کا معنی ہانڈی ہے۔ آپ ہانڈی بنانے کا کاروبار کرتے تھے اور اس کی خرید و فروخت کرتے تھے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو قدوری کہا جاتا ہے۔ تحصیل علم آپ نے کہاں سے کی اور آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ کون ہیں؟ آپ علیہ رحمہ یعنی امام قدوری علیہ رحمہ جلیل القدر فقیہ اور محدث تھے۔ آپ نے علم فقہ اور علم حدیث علامہ ابو عبید اللہ محمد بن یحییٰ بن مہدی جرجانی علیہ رحمہ سے حاصل کیا۔ آپ علیہ رحمہ 5 باتوں میں فقہ حنفیہ کے مشہور امام محمد علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں۔ سند فقہ اس طرح ہے کہ آپ 5 باتوں کے اندر جو شاگرد بنتے ہیں وہ کس طرح ہیں کہ وہ اس طرح ہے کہ امام قدوری علیہ الرحمہ جو ہیں وہ امام جرجانی سے انہوں نے علم فقہ حاصل کیا۔ امام جرجانی نے امام ابو بکر جساس سے علم فقہ حاصل کیا۔ انہوں نے شیخ ابو سعید بروعی سے علم فقہ حاصل کیا۔ انہوں نے علامہ موسیٰ رازی سے علم فقہ حاصل کیا، اور علامہ موسیٰ رازی نے امام محمد سے علم فقہ حاصل کیا۔ گویا کہ امام قدوری علیہ الرحمہ نے 5 واسطوں سے امام محمد سے علم فقہ حاصل کیا۔ فقہ اور حدیث میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے کہ علامہ ابن کمال پاشا اور علامہ کفور کے نزدیک آپ کا شمار فقہا کے طبقات 5 میں کیا جاتا ہے۔ فقہا کے طبقات 5 جو ہے وہ کیا ہیں اور کتنے فقہا کے طبقات ہیں؟ تو فقہا کے جو طبقات ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1
مجتہد مطلق، نمبر 2 مجتہد فی المذہب، نمبر 3 مجتہد فی المسائل، اصحاب تخریج و اصحاب ترجیح، اصحاب تمییز اور مقلد محض۔ ان میں سے آپ کو طبقات خمسہ کے اندر علامہ ابن کمال پاشا اور علامہ کفور نے آپ کو شمار کیا، اور علم حدیث کے اندر بھی آپ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ علم حدیث میں آپ کا اتنا بلند مقام تھا کہ اسماء و رجال پر بحث کرنے والے خطیب بغدادی جیسے محدث نے بھی آپ سے احادیث نقل کی ہیں۔ آپ اپنے زمانے میں فن خطابت کے اندر بھی، یعنی فن خطابت میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے۔ اپنے زمانے کے جو اہل علم حضرات تھے وہ آپ کو فضل و کمال کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ علیہ رحمہ کا وصال پر ملال 5 رجب المرجب بروز ہفتہ 428 ہجری میں شہر بغداد میں آپ نے وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر 66 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ رحمہ نے جو بھی تصانیف فرمائی ہیں بہت ہی اہم اور مستند جو ہے وہ تصانیف ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی کتاب ہے مختصر القدوری، اور دوسری جو ہے تجرید ہے۔ اس کے اندر احناف اور شوافع کے اختلافی مسائل ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے جو مقلدین ہیں ان کے مسائل، اور امام شافعی کے جو مسائل ہیں تو ان کے اندر اس تجرید کے اندر اختلافات ہیں۔ اور تیسری کتاب جو آپ نے تصنیف کی وہ کتاب التقریب ہے۔ اس میں بھی مسائل ہیں جن کو آپ علیہ رحمہ نے بہت ہی دلائل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور آپ نے جو ایک اور کتاب لکھی شرح مختصر الکرخی، اور آپ نے ایک اور کتاب یعنی 5ویں کتاب جو لکھی ہے وہ شرح ادب القاضی ہے۔ آپ نے کافی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے یہ 5 کتابوں کا یہاں ذکر کیا ہم نے۔ جو قدوری کتاب ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ قدوری کتاب جتنی بھی علم فقہ کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک مستند کتاب ہے۔ اس کے اندر امام قدوری علیہ رحمہ نے جو اس کا خاصہ بیان کیا ہے، جو اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام قدوری علیہ رحمہ نے اس کے اندر تقریباً 12,000 مسائل ذکر کیے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل اس میں ذکر ہیں وہ اکثر ظاہر الروایہ کے ہیں۔ آج تک بھی ایسی کتاب ہے کہ مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ علماء اکابر نے اس کی بہت ساری شروحات لکھی، بڑے بڑے علماء نے اس کی بہت ساری شروحات لکھی ہیں، جن میں سے ایک ہمارے اسی دور کے عالم دین ہیں جو گزشتہ دنوں اس دنیا سے رخصت ہوئے، علامہ محقق حضرت عبد الرزاق بھترالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ انہوں نے بھی اس قدوری کی شرح لکھی ہے۔ اور امام قدوری علیہ رحمہ اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار تھے کہ آپ کی جو بزرگی ہے اس کا اثر کتاب سے ظاہر ہوتا ہے۔ علماء کرام آپ کی کتاب کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ صاحب مصباح انوار الادعیہ نے لکھا ہے کہ وبا کے زمانے میں اس کو پڑھ کر لوگ برکت حاصل کرتے تھے، یعنی قدوری کو لوگ وبا کے زمانے میں پڑھ کر برکت حاصل کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک بار طاعون کی بیماری پھیلی، طاعون کی وبا پھیلی تو علماء نے قدوری کو پڑھنے کا مشورہ دیا، تو سب لوگوں نے یقین کامل کے ساتھ قدوری کو پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قدوری کو پڑھنے کی برکت سے اس وبا یعنی طاعون کو دور فرما دیا۔ اور آج بھی جس طرح کرونا وائرس جیسی وبا ہے، اگر اس کو کامل یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ
آج بھی اگر تمام لوگ قدوری شریف کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وبا یعنی کرونا وائرس کا بھی ہمارے سرزمین اسلام سے خاتمہ ہو جائے گا۔